Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to دعوت اہل حدیث ٹی وی۔ بدموں نے بصرے کے کابی سے پوچھا فقال من و سید حاضر بلدہ، اس ملک کا، اس علاقے کا کون سردار ہے؟ قال الحسن بن ابی الحسن البصری۔ قال امولا ہوا؟ قال کیا غلام میں سے کہا؟ اس نے کہا قال پھر وہ سادہ، اس نے کہا کہ کیوں وہ سردار بن گیا؟ فقال بحاجتهم الى علمه، ان لوگوں کو اس کے علم کی ضرورت ہے، وہ عدم احتیاجی الى دنیا، اس کو ان کی دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ان کی دنیا سے بے نیاز ہے، ان کی دولت اسے نہیں چاہیے۔ فقال العربی، عربی نے کہا ھذا لعن ربیک، قسم کھانی، یہ قسم ان کا ہوتا تھا بطور قسم، وہ سودت، یہی سرداری ہے، سودت یعنی یہی سرداری۔ یہ کس حساب؟ یہ وہی فصل ختم، اب آخری فصل۔ تو سر اس فصل میں کوئی خاص کتاب نہیں ہے؟ وہی ہماری بات ہاں ہے، کتاب میں ایک کتاب ہے جمہرۃ انصاب العرب، یہ کتاب جو ہے نا انصاب العرب ادھر سے معلوم ہے، الانصاب سے ہی معلوم ہے۔ ساتھ سمانے والی تو چل جائے گی، سمانے والی بھی چل جائے گی، اس نے جمہرۃ انصاب العرب، انصاب اور بھی وہ کتابیں ہیں جو مجھے یاد نہیں آ رہی، بڑی کتابیں ہیں۔ النوع الخامس والستون، یہ آخری فصل ہے، 65، معرفت اوطان روات و بلدان، راویوں کے وطن اور ان کے شیخ، ان کے علاقے۔ وہ مما یعتنی بکثیر من علماء الحدیث، بہت سے علماء حدیث اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، بہت بڑی پرواہ رکھتے ہیں، اور رحمہ ترتب علیہ فوائد مہمہ، بعض اوقات اس پر بڑے مفید جو ہے بڑے اہم فائدے مرتب ہوتے ہیں۔ مینا معرفت الشیخ الراوی، راوی کا استاد کا پتہ چلتا ہے، اور مشتبہ بھی نہیں، بعض اوقات جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ مشتبہ ہو سکتا ہے۔ فَإِذَا عَرَفْنَا بَلَدَهُ، جب ہم اس کا علاقہ، اس کا شہر معلوم کر لیتے، تعینہ بلدی ہوگا غالباً، عام طور پر اس کا جو شہر والا آدمی ہے وہ اس کا تعین ہوتا ہے۔ جس طرح وہ روایت ہے نا ایک کتاب القراءۃ خطبہ بیٹی میں، اس میں عبد الرحمن بن اسحاق عن خالد بن عبداللہ، خالد بن عبداللہ واسطی ہیں تو عبد الرحمن بن اسحاق بھی واسطی، لیکن وسرت کر کے دیوبندی کہتے ہیں نہیں یہ قرشی مدنی ہے عبد الرحمن بن اسحاق، غلط کہتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ قریشی ہو تو سکہ ہو تو روایت صحیح ہو جاتی ہے، واسطی تو ضعیف ہوتی ہے، اور بیٹی نے سرات کر دی، وہ ھذا مہم جلیل، اور یہ بہت اہم جلیل، سرات اس طریقے سے کہا رکھی کہ اس پر جگہ نکلتی ہے مجلسی کی جو واسطی پر جگہ ہے۔ تو یہ اس کیونکہ دونوں واسطی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کی شاگرد ہیں۔ وقد كانت العرب انما ينسبون الى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت، عرب جو ہیں وہ تو قبیلوں کی طرح منسوب کیا جاتے تھے، یعنی ان کی جو نسبت ہوتی تھی عربوں کی قبیلوں کی طرف نسبت ہوتی تھی، یہ دو قبائل، العمائر قبیلوں کی شاخیں، والعشائر خاندانوں کی طرف، والبیوت اور گھروں کی طرف، والعجم الى شعوبها، اور عجمی لوگ جو ہیں وہ اپنی قوموں کی طرف منسوب ہوتے تھے، ورساتیقها، اور اپنے گاؤں کی طرف منسوب ہوتے تھے، وہ بلدانها، اور علاقوں کی طرف۔ اگر کسی گاؤں کے رہنے والے، رساتیق جمع رستاق کی، اور وہ گاؤں کو کہتے ہیں، یہ عجمی لفظ ہے عجمی، اور اس کو معرب کیا گیا۔ وہ بنو اسرائیل الی اسباطها، بنو اسرائیل اپنے اسباط کی طرف منسوب ہے، یہ یہودی ہے، یہ فلاں ہے۔ فلما جاء الاسلام، پھر جب اسلام آ گیا، وانتشر الناس فی الاقالیم، اور لوگ مختلف ملکوں میں منتشر ہو گئے، نسبوا الیہا، تو لوگ اس کی طرف منسوب کیے گئے، او الی مدنہا، یا اس کے یعنی شہروں کی، او قراہا، یا بستیوں کی، کلیم اپنے علاقوں، کلیم جو ہے نا
بڑا علاقے کو کہا جس طرح اقلیم پنجاب ہے، اقلیم جو ہے نا یہ صبح سرحد ہے، اس کا تو نام صبح سرحد ہے، آج کل وہ بدلا دیا لوگوں نے، پتہ نہیں کیا کر دیا، خیبر پختونخوا۔ یہ سیاسی لوگ یہ تو چینج کرتے رہتے ہیں، اصل نام صبح سرحد۔ فمن کان من قریۃ فلہ الانتساب الیہا بعینہا، اگر کوئی کسی گاؤں کا رہنے والا ہے نا تو وہ اس کی طرف وہ انتساب کر سکتا ہے، جس طرح کہیں کہ سفیر اللہ صاحب بہار بھی ہے، بہار کے رہنے والے، مدنی بھی ہے، مدینہ میں پڑھتے ہیں، دو نسبتیں ہوئی۔ وَإِلَىٰ مَدِينَتِهَا، اور اپنے شہر کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ دیر والے ہیں، دیر بھی ہے، انشاء اور قریب میں ہاں یہ نظر ہو چاہے گا، اپنے قریب بھی کر سکتے ہیں، مثلا یہ بلوچستانی ہے، یہ سندھی ہے۔ ومن کان من بلدۃ، اور اگر کوئی کسی ایک علاقے کا رہنے والا ہے، ثم انتقل منها الى غیرها، پھر وہ کسی دوسرے علاقے کو چلا جاتا ہے، دوسرے شہر کو، فلہ الانتساب الى ایہما شاء، تو اس کو اجازت ہے جس کی طرف رجوع۔ اس طرح کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو چلے جاتے ہیں، جس طرح شیخ عبدالشکور جو تھے، کیا نام ہے جی، الاثری رحمہ اللہ، وہ اصل میں ایک سرگا کے رہنے والے تھے نا، تو وہ سرگودا چلے گئے، سرگودا کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اور سب میں سٹانا ہی بہت سٹانا کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُذْكَرَهُمَا، بہتر یہ کہ دونوں ہی نام وہ شہروں کا ذکر کر دیں۔ وَيَقُولُ مَثَلًا الشَّامِيُّ ثُمَّ الْعِرَاقِيُّ، پہلے شامی تھے پھر عراقی ہوئے، اب دمشقی ثم مصری، پہلے دمشقی تھے پھر مصری ہوئے۔ فقال بعضهم، اور بعض نے کہا انما يسوغ الانتساب الى البلد اذا اقام في 4 سنين فاكثر، بعض کہتے ہیں کہ کسی شہر کی طرف انتساب اس وقت جائز ہے جب اس میں 4 سال یا زیادہ رہا ہو، وفي هذا نظر، اس میں نظر ہے، واللہ سبحانہ وتعالی عالم بالصواب، اللہ رب العزت کی صحیح جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ کتاب ختم ہو رہی ہے، وَهَذَا آخِرُ مَا يَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ اخْتِصَارِ عُلُومِ الْحَدِيثِ، اور ابن کثیر آتے ہیں کہ اختصار جو علوم الحدیث کر کیا تھا کرنے کا یہ آخری حصہ جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، وَلَلْحَمْدُ وَالْمَنَّةُ، اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، اسی کا احسان ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ یہ اب کتاب ہوئی مکمل ہے۔ نہیں یہ بات صحیح فی نظر کے اس میں نظر یہ اس کو صحیح ہے جی۔ یہ جو انصاف القاف کی بقایا کتاب تدوین خاص کتاب اس پر نہیں، یہ اس کو بھی وہ انصاف میں مل جاتی ہے، تقریب و تہذیب کے آخر میں حصہ موجود ہے نا۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا کتب ستہ کے راویوں کے لیے تو آپ بیغام ہے، تقریب و تہذیب کا آخری حصہ، کبھی مجھے انشاءاللہ مکمل تقریب و تہذیب میں آپ کو جماعت کا بتا دوں گا، اسے آپ ایسا کریں اب وہ سیو کر لیں۔ تو پھر ابھی جو ہے نا مجلس کے آخر میں سوال جو آپ کو یہ امتحان کہ آپ بھائیوں نے کیا کیا یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کا نام عبد المحسن ہے؟ ویسے آپ کو یہ پتہ ہے کہ صحیحین میں معلق روایات بھی ہیں، معلق، ہاں صحیح بخاری میں بہت زیادہ ہیں، صحیح مسلم میں تھوڑی ہیں معلق روایات۔ تو آپ کو معلق روایات کا پتہ ہے کہ وہ کس روایت کو کہتے ہیں؟ جس کے پہلے 2 سنہ جس کے پہلے 2 یعنی راوی نہ ہو، یعنی پہلے سند کا اعزاز ہو چکا، صحیح ہے۔ ہاں جی، تو یعنی وہ کہتے ہیں ذرا اونچی آواز سے جواب دیں۔ جس کے پہلے سنہ یہاں تک یعنی آپ نے سوال ذرا کرنا جو آپ تاکہ حافظ صاحب جو ہے نا وہ شعر محسن جو ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے بھائیوں تک یہ دعوت اور زیادہ پہنچا سکیں۔ الحمدللہ یہاں بہار میں یعنی دیر کوہستان میں ہمارا یہ دورہ ہوا ہے رمضان میں، اللہ کی فضل سے سارا دورہ جو ہے بخیر و خوبی یعنی اختتام کو پہنچے۔
دوسرا بھی سوال آپ بھی جواب دیتے ہیں، ذرا اونچی آواز سے جواب دیجیے گا. صحیح حدیث جو ہے نا، صحیح حدیث اس کی یعنی تعریف کیا ہے؟ ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلول ولا شاذ. خیر ولا شاذ. تام الضبط متصل السند غير معلول ولا شاذ. یعنی کتنی اس میں شرطیں پائی گئی ہیں؟ 5 شرط. 5 شرطیں. آپ انہیں ذرا بیان کریں کہ کیا 5 شرطیں؟ پہلے شرط یہ ہے کہ متصل السند متصل. جی دوسری سند یہ معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر بھی آپ کو تام الضبط ہو. ہاں یہ نہیں سند ہو معلوم نہ ہو. نہیں، وہ تو 3 تو ہو گئی نا. یہ جو 2 اور ہیں تو یہ کیا ہوئی؟ متصل السند وہ تو میری متصل السند معلول شاذ نہ ہو. یہ تو آپ نے کہا، یہ تو ختم ہوا. تام الضبط ہو. ایک تام الضبط ہو، چوتھی شرط ہوئی. اور 5ویں متصل آپ نے ابھی بتا رہے ہیں عربی میں عدل. عادل ہو. عادل راوی کا عادل ہونا اور تام الضبط یعنی سکہ ہونا. الضابط اس کا تام الضبط صحیح ہو. آپ نے اب جواب دینا ہے. ان کے تو دونوں جواب صحیح تھے. اصل میں اردو کا مطلب یہ تھا، فارسی زبان اردو تو نہیں. آپ یہ بتا سکتے ہیں مقطوع جو ہے کس روایت کو کہتے ہیں؟ مقطوع تابع کے قول یا فعل کو مقطوع. اور معضل روایت کسے کہتے ہیں؟ معضل اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس کی سند میں 2 یا 2 سے زیادہ راوی پیدا کر دی جائے اور یا پھر تبع تابع میں ڈائریکٹ اللہ کے کسی کا علم ہو سکتا ہے. طاہر القادری صاحب نے جو لکھا ہے پہلے کا کہ کیا ہے کہ معضل کیسے ہوتا ہے؟ معضل تو ثابت نہیں. بیچارے کو کچھ بتائیے گا اصول دیتی سے. اچھا جی، اب آپ کا نام ہے محسن ابو دجانہ. یہ ابو دجانہ بھائی جو ہے نا، ان کا نام ہی کنیت ہے، کنیت ہی نام ہے. یہ بتائیں، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے زیادت ثقہ کے بارے میں. کیا یہ مردود ہوتی ہے یا مقبول ہوتی ہے؟ مقبول ہوتی ہے. اگر یہ خلاف نہ ہو ہاں جی. تو یہ مقبول ہوتی ہے. کس کے خلاف نہ ہو؟ یعنی کہ ایک اوسط راوی کی مخالفت میں نہ ہو تو یہ روایت کا قبول ہوتی ہے. آپ بتائیں جی تدلیس کے بارے میں. تدلیس کے بارے میں کہ تدلیس الاسناد یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ شیخ کے شیخ کو گرا دینا سند میں. کس طرح؟ مثلا یعنی کوئی راوی روایت کرتا ہے تو کس طرح؟ ہاں مثلا راوی کا جو شیخ ہوتا ہے استاد، ہاں جی. اس سے کے جو شیخ کا جو شیخ ہے اس سے بھی اس کا لکھا ہوتا ہے، اس کو وہ گرا دینا. اس سے لکھا ہوتا ہے یعنی ایک راوی جو ہے اپنے استاد سے روایت بیان کرتا ہے. ہاں ہاں، لیکن ایسا ہے کہ جو اگر استاد کا جو استاد ہے ہاں جی اپنے استاد کو گرا دیتا ہے، اس سے ہاں، اور اس سے بھی لکھا ہوتا اس سے ہے. لکھا ٹھیک، ہوتا صحیح. تدلیس کا حکم کیا ہے؟ یعنی مدلس راوی کی روایت کا حکم کیا ہے؟ مدلس کی جو روایت ہوتی ہے وہ مردود ہوتی ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ مقبول ہے، لیکن امام شافعی کا قول ہے رسالہ میں ہاں جی روایت حتیٰ یقول بھی حدثنی اور سمیت. جی. کہ مدلس کی روایت تب تک مردود ہے جب تک وہ حدثنی اور سمیت کا سیکھا نہ کرے. امام شافعی کا یہ اصول ہے، یہی اس کو ابن قبول حاصل ہے. ابن الجوزی نے، ابن حبان نے اور کافی محدثین نے اسی کو دیا، اور متقدمین میں یہی قابل قبول تھا اور اسی میں کہہ رہے ہیں اسی کو چھوڑا جائے تو کافی سارے نقصانات ہیں. شبیر بھائی جی یہ سندھ سے ہے، یعنی قریب ترین کون سا لگا ہے آپ کا؟ نواب شاہ. نواب شاہ سے. اور ابو دجانہ بھائی جو ہے یہ حیدرآباد سے، حیدرآباد سے ہے نا. اور محسن بھائی بھی حیدرآباد سے. اور یہ عبد المحسن بھائی جو ہے یہاں اسی بیار گاؤں کے رہنے والے. اور یہ آپ کا نام غلام اللہ ہے جی. آپ بھی نواب شاہ سے ہیں، سندھی بھائی ہیں.
یہ بتائیں کہ سیئین میں مدلسین کی روایات کا کیا ہوگا؟ صحیح میں مدلسین کی جو بھی روایت ہیں وہ قابل قبول ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کی صحت پر علماء اور محدثین کا اجماع ہے، اور مزید ذرا تفصیل بیان کریں۔ کیونکہ دوسرے کتب میں سما کی تصریح ان کی مل جاتی ہے، تصریح، اور اگر تصریح نہ ملے تو اگر تصریح نہ ملے تو اجماع کی بنیاد پر انہیں نہیں، ایک اور چیز بھی ہے، بعض اوقات مدرس راوی کی تصریح نہیں ہوتی تو کچھ اور چیز ہو جاتی ہے، آسان بات ہے، یعنی دوسرا کوئی سکہ بیان کر دیتا ہے نا، دوسرا مطابقت میں تو ہو جاتی ہے، مطابقت کے علاوہ یہ صرف تصریح ضروری تو نہیں ہے، یہ بات ہے۔ دوسرا سوال آپ بیان کریں جی، مدرج کسے کہتے ہیں؟ کوئی راوی اپنی طرف سے متن حدیث کے متن میں الفاظ درج کر دے اور سامع یہ سمجھے کہ یہ اس کے اصل الفاظ ہیں، جس طرح سنے ہوا وہ بیان کرے۔ یعنی وہ جو ہے کسی جان بوجھ کر اپنی طرف سے کسی حدیث میں یہ وضاحت کے لیے، وضاحت کے لیے تشریح کرتے ہوئے تشریح کے لیے بیان کرے۔ بیان کرے۔ ایسے مدرج کرنے والے جو زیادہ مشہور ہیں وہ راوی معلوم ہے آپ کو کون سے امام تھے؟ امام زہری، امام زہری، ٹھیک ہے، ان سے 3 سوال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ ابھی عطاءاللہ بھائی ہیں بریک کوٹ سے، کوہستان سے، حسن تعریف جو حدیث ہے اس کی تعریف کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کہ نہیں؟ حسن روایت کسے کہتے ہیں؟ حسن لذاتی، یاد ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں کہ مرسل روایت کسے کہتے ہیں؟ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ وہ مرسل روایت کم روایت ہو ہے جس کے سند میں مرسل روایت ہوا ہے، جس میں کوئی راوی مرسل روایت ہوا ہے۔ دونوں سوالوں کے جواب آ گئے۔ تیسرا بتائیں کہ مرفوع حدیث کسے کہتے ہیں؟ یہ تو بالکل عام سوال ہے، یہ تو میرا خیال ہے پہلی جماعت کے طالب علموں کو بھی آنا چاہیے، پہلی جماعت آ جاؤ، پریشر شو، تھوڑی دیر بعد پھر آپ سے سوال کریں۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، دوبارہ آپ سے ابھی آگے صفی اللہ بھائی، یہ بھی یہاں کے رہنے والے ہیں۔ یہ بتائیں کہ غریب الحدیث کسے کہتے ہیں؟ غریب الحدیث کو غریب الحدیث ہو جس کے سند میں غلط ہے، 100%۔ مسلسل روایت کسے کہتے ہیں؟ مسلسل وہ روایت جو تسلسل کے ساتھ اور جو کام کے فعال سند اس میں ہر راوی اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام کے فعال هذا وقال هذا سمعت هذا، ہر سند اس طرح۔ ٹھیک، یہ جواب صحیح ہے۔ غریب الحدیث اور الحدیث و غریب میں تو فرق ہے۔ غریب الحدیث جو الفاظ غریب ہو، غریب الحدیث وہ حدیث میں جس کے الفاظ غریب ہو، اس کو غریب الفاظ میں پتہ نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ غریب الفاظ کو ذرا اور وضاحت کریں اردو میں کہ وہ آسان ہوتے نہیں، آسان ہوتے ہیں یا مشکل ہو، مشکل ہوتے ہیں، مشکل الفاظ نام سے بھی ٹھیک۔ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد ناصر، محمد ناصر، یہاں بیان کے رہنے والے ہیں۔ مناولہ جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ مناولہ پڑھا ہے یہ کہ وہ دن سبق میں حاضر تھے، وہ دن آپ حاضر تھے، ٹھیک۔
تو آپ بتائیں کہ مرفوع حدیث کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل صحیح. شاذ روایت کسے کہتے ہیں؟ ما خالف فيه الثقة لمن هو أولى منه. ٹھیک ہے. وما خالف الثقة مخالفا للأوثق للثقة. اس بارے میں ایک اور اضافہ کرتا ہوں جو پہلے کسی نے کیا نہیں ہے لیکن وہی بات ہے. من كل وجه. ہاں جی لطیف رحمان بھائی یہ بھی یہاں پیار کے رہنے والے. یہ بتائیں کہ منکر روایت کسے کہتے ہیں؟ منکر. شاذ اور منکر میں فرق ہے کہ نہیں؟ سب یہ پتہ نہیں ہے. یہ بتائیں کہ موضوع روایت کسے کہتے ہیں؟ موضوع اپنی طرف سے بنا لی گئی. ذرا اونچے بولیں نا, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بتائیں کہ مناولہ کسے کہتے ہیں؟ مناولہ ناولا جو ناول کا معنی پتہ ہے کہ نہیں؟ اچھا جی عبدالستار عثمانی صاحب, اب آپ ہمیں بتائیں گے کہ غریب حدیث جو ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ کس روایت کو غریب کہتے ہیں؟ ہاں جی پریشان نہیں ہے. سوچتے میں نے پہلے کہا ہے کہ جواب دیتے سوچ صحیح جواب. آپ کو حسن لذاتی کی تعریف بھی معلوم ہے؟ بتائیں. جس میں سبھی کی تمام شرائط موجود ہیں لیکن ایک راوی کا درا ہو اور مقبول ہو سکتا ہے. ذرا اونچی آواز سے. ہاں جی ذرا اور اونچی آواز سے. صحیح کی تمام شرائط اس میں موجود حسن ہے اور ایک راوی پر درا ہو لیکن تو مقبول ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ صحیح تعریف. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ضبط اس کا خفی ہونا, خفیف ہو, یہ ہوگا. لیکن کتابوں میں لکھا وہ نہیں پاتے. آئندہ تو لوگ لکھیں گے ہمارے والے سے انشاءاللہ. ہاں جی آپ کا نام ہے عفان. عفان تو بہت سکھاتے ہیں. مختلف الحدیث کی کیا پہچان ہے؟ یہ پتہ ہے مختلف الحدیث ایک خاص نوع ہے اصول حدیث میں, معلوم ہے. اچھا یہ بتائیں کہ وجادہ کسے کہتے ہیں؟ وجادہ یہ بھی معلوم. کیوں نہیں, یہ میں نے بتایا تھا آپ سے کہ یہ ساری چیزیں اپنے یاد رکھیں. عربی کو اس کا عربی بھی نہیں پتہ, ترجمہ نہیں پتہ. وجادہ وجادہ یجد و وجادہ تھا. معلل کسے کہتے ہیں؟ معلل روایت معلوم اونچی آواز سے بولا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں علت قاطعہ پریشان ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے زبانی امتحان پہلے دیا نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اچھا یہ بتائیں جی آپ کاشف صاحب, آپ کون سے علاقے, یہ دستار صاحب جو ہیں یہ مظفر گڑھ کے قریب کے رہنے والے ہیں پنجاب, اور آپ قصور کے رہنے والے, اور کاشف صاحب چیچا وطنی. صحیح ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مناولہ کسے کہتے ہیں؟ مناولہ شگرد کا استاد سے کتاب پڑھنا. شگرد کا استاد سے کتاب پڑھنا اور اس سے بند کریں. پڑھنا جو ہے وہ تو مناولہ نہیں ہوتا, وہ تو سما ہوتا ہے. ناولہ کا میں نے ویسے آپ کو پتا ہے, ناولہ جو ناول ہو
کان یناولنی عزیز جو روایت ہے وہ کسے کہتے ہیں عزیز؟ عزیز وہ روایت جس کا روایت کرنے والے دو راوی انہوں نے میرے گھر 3 بھی لکھے ہیں ٹھیک ہے. منکر کا پتہ ہے آپ کو؟ منکر کس روایت میں کہتی ہے؟ ضعیف راوی سیکھا کی مخالفت کریں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بلال سلفی. محمد بلال سلفی کی آگے سے رکھیے. میری کوٹ. اچھا میری کوٹ میں سمجھا اس سے نہیں. مرسل خفی جو ہے نا یہ میں بتا سکتے ہیں آپ کسی کہتے ہیں؟ جی مرسل خفی وہ روایت ہے کہ دو عناصر راوی ہوں اور ان کا بین ملاقات ممکن بھی ہو لیکن ملاقات کی نہیں ہو جی وہ روایت اس سے کہنا وہ نقل نہ اس نے بھی نہ ہونا اس شخص سے. جی القاب جانتے ہیں راویوں کی القاب؟ لقب ہاں وہ اپنے نام سے مشہور نہ اور القاب سے مشہور. کوئی مثال بیان کرے القاب میں؟ مثال کے طور پر زہری ہے. اچھا اس کا جو ہے نا اس کا اصل نام بھی ہے اور لقب بھی ہے. کوئی مثال بیان کریں کہ کوئی چیز لقب کے ساتھ مشہور؟ ہمارے جو حدیث کی 6 امام ہیں ان میں کوئی چیز لقب وہ ہے کسی کا جو مشہور لقب ہو؟ یہ ہماری جو کتابیں 6 پڑھی جاتی ہیں مدرسوں میں. ابو حنیفہ اس کا کیا لقب ہے؟ نہیں یہ تو کنیت ہے، لقب نہیں ہے. لقب نہیں ہے. لقب تو یہ نہیں ہوتا. لقب 2 سوال آپ کے ٹھیک ہے. بخاری کیا ہے؟ بخاری لقب ہے. اب آگے جی فیصل صاحب مشکل سوالات لے لیں. آپ اختلاط کے بارے میں بتائیں گے کہ اختلاط کیا ہوتا ہے؟ اختلاط یہ ہوتا ہے کہ مرض کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے آدمی کا حادثہ خراب ہونا. جس طرح کے عبداللہ بن رہی ہے اس کی کتاب گدانے کی وجہ سے اس کو ٹھیک زبردست جواب دیا بادشاہ. فیصل صاحب نے زمین میں محنت کی. پیچھے کون سے سوال تھے جو رہ گئے تھے؟ اچھا یہ زیادہ بھی جاتے ہیں آپ؟ زیادہ یہ ہے کہ لکھی ہوئی کوئی کتاب پانا اور آدمی کو اس کو ماشاء اللہ زندہ باد جی زبردست دل خوش کیا. اب یہ ہے جی فیصل صاحب ہو کدھر کے رہنے والے ہیں؟ بورے والا. بہاری کے نہیں ہے یہ بیگم رہے آپ وہ بہاری کے نہیں. یہ ابھی خلیل اللہ صاحب خلیل اللہ گندم صبح سناتے ہیں حضروں کے قریب بھی درائے سے پار کرے نا تو آگے گندم کا کچھ تو بولنے والا ہے نا. ناسخ اور منسوخ کے بارے میں جانتے ہیں؟ ہاں جی کیسی حدیث ہوتی ہے؟ استاد ناسخ منسوخ 2 ایسے حدیث جو ایک دوسرے کے مطابق وہ کہ یہ تو 2 طریقے سے اس نے 2 طریقے لکھے ویسے 4 طریقے لکھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. پہلا طریقہ یہ استاد کہ شارع یعنی نبی علیہ السلام خود کہے یا اللہ نے پہلے قرآن میں ایک حکم نازل کیا بعد میں دوسرا. پہلا والا منسوخ جو بعد والے وہ ناسخ ہو گیا. جیسے اللہ کے نبی کا قول ہے کہ کنت نہیتکم عن زیادۃ القبور فزوروها تو یہ پہلا اللہ کے نبی نے منع کیا تھا تو منسوخ اور یہ ناسخ ہو گیا. دوسرا ساری تاریخ کے ساتھ ہمیں پتہ چلے گا. جعفر بن ابی طالب اس کی روایت میں کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے
کہ اللہ کی نے سنگی لگوائی اور روزہ ٹوٹ گیا. اور عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں فتح مکہ والے سال کا کہ اللہ کے نبی نے سنگی لگوائی احتجم وهو محرم صائم. تو وہ جو روایت استاد جی وہ منسوخ ہو گئی اور عبداللہ بن عباس والی تاریخ کی وجہ سے یہ ناسخ ہو گئی کہ وہ بعد والی. دوسرے دو ہے استاد جی بعض کتابوں میں لکھتے ہیں کہ صحابی کہے کہ پہلا یہ حکم تھا بعد میں یہ حکم ہے جس طرح. اور چوتھا استاد جی چوتھا طریقہ ہے ناسخ اور منسوخ کا کہ اگر ان کے درمیان کوئی پتہ نہیں چلتا ہوں تو توقف کر دیں گے اسے. آپ سے میں نے ایک سوال کیا دو ایک دوسرا سوال کر جاؤں مدبج کا بھی بتا دیں. مدبج روایت کیا ہوتی ہے استاد جی؟ مدبج روایت ہوتی ہے کہ روایت الاقران سنن و سنن. ہم عمر کا ایک دوسرے سے روایت کرنا ہے. ایسے سیدہ عائشہ اور سیدہ ابو ہریرہ ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں. امام زہری اور عمر بن عبدالعزیز ایک دوسرے سے کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل علی بن مدینہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے محنت کی بات. اب شکیل صاحب آ گئے سرگودا. اعتبار ایک عمل ہوتا ہے جس میں مطابعات اور شواہد تلاش کی جاتی ہیں. مطابعات اور شواہد کی وضاحت کریں کیا ہوتی ہے؟ مطابعات کسے کہتے ہیں؟ اس حدیث کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ وہ مختلف راوی سے روایت ہے لیکن بعد میں تلاش کرنے سے کوئی اس کی اور مطابق نہیں ہے. اور شاہد مطابعت میں یہ ہے کہ راوی جو صحابی وہ دونوں روایتوں میں ایک ہی اور شواہد میں صحابی کا مختلف بنا کے یہ بتائیں کہ ضعیف حدیث کی کیا پہچان ہے؟ کس طرح پتہ چلے کہ پتہ چل جاتا ہے یہ حدیث ضعیف مقصد جواب جس میں صحیح اور حسن کی شرائط نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ صحیح جواب. ماشاء اللہ محنت کی آپ نے بس صرف وہ ڈر گیا اسے دوبارہ سوال. انہوں نے صحیح سنایا تھا. ٹھیک ہے اب آ گئے جی ارسلان صاحب. ارسلان کے بعد کیا ہے؟ ازبیر سرگودا کے رہنے والے. تو یہ بتائیں گے ہمیں مناولہ کے بارے میں کیونکہ بہت لفظ بہت سخت ہے. ابھی 2-3 بھائیوں کو نہیں آیا کوئی بھی مناولہ. مناولہ یہ ہے کہ شاید اپنی کوئی کتاب یا کچھ حدیث لکھ کر اپنے قابلوں کو دے گئے ان سے بیان کرنے یا وہ زیادہ دیتا ہے کبھی کبھی نہیں دیتا. لیکن جب وہ کتاب دے دے تو پھر اگر وہ لکھ کر دیتا ہے شیخ پھر زیادہ ساتھ ہو جاتی ہے. تو مکاتبہ اور مناولہ میں کیا فرق ہے؟ مکاتبہ بھی لکھنے کو کہتے ہیں جو لکھ کر شیخ کو دیتا ہے. مناولہ کا لفظ ہی معنی کیا ہے؟ ناولہ جو ناول کیا ہوتا ہے؟ شاید کوئی اپنی کتاب دے دے اپنی کوئی کتاب دے دے کہ یہ میری مصنوعات میں سے ہے. ہاں تو ٹھیک ہے. شیخ کو تو اصل میں درمیان میں سے نکالے نا شاگرد لے لے شیخ سے کتاب لے لے شاگرد سے تو یہ مناولہ ہے. ٹھیک ہے. اجازت بتائیں اجازت کیسے لیں گے؟ اجازت یہ ہے کہ شیخ کسی کافر کو ایک مثال کے طور پر کہ عجزتو کا اندر بیانی صحیح البخاری ٹھیک کہ تم اس سے صحیح بخاری روایت کر. پھر اس کی 4 چیزیں ہوتی ہیں یا تو معین آدمی کو معین چیز کی اجازت دینا جی جیسے وہ کہ عجزتو کا اندر بیانی صحیح البخاری تو یا پھر کسی معین آدمی کو غیر معین کی جاتے ہیں جو کہ عجزتو کا انتر بھی عنی مسموعاتی. تو تیسری ہے کہ کسی غیر معین کو غیر معین کی اجازت دینا جیسے وہ کہہ دے کہ میرے جتنے علاقے والے ہیں تمام کو میری تمام مسموعات روایت کرنے کی اجازت ہے. چوتھا یہ ہے کہ مجہول کو مجہول کی اجازت دینا. اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ مثال کے طور پر تو اور تو اسے جو
پیدا ہونے والی نسلیں ہیں ان کو تمام کی تمام میری روایت بیان کرنے کی ایسے جا میں نے تھوڑا سوال کیا تھا لیکن میں نے تفصیل سے زیادہ جاؤں. یہ بتائیں کہ حسن حدیث کس کتاب میں زیادہ مل جاتی ہے؟ حسن حدیث دن میں زیادہ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے پاس ہے سارے الگ ہوتے ہیں پاس ہے بس عطاولہ بھائی جو ہے نام صاحب. یہ بتائیں کہ صحیحین کسے کہتے ہیں؟ یہ کن کتاب؟ بخاری اور مسلم سے. متصل سند کسے کہتے ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل اور صحابی تک اگر وہ بھی. اچھا تو متصل کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ نہیں سمجھایا گا؟ مسلسل راوی مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے. نہیں مسلسل میں متصل میں کچھ فرق ہوتا ہے. مسلسل میں تو کوئی ایک لفظ مسلسل جس طرح سمینر بھائی ہوتا ہے سمے جمعے تو کہتا ہے. متصل جس میں راوی کریں ٹھکانا. ہاں یہ بتا دی یہ سب سے بہترین ہے ایک کتاب. یہ جواب صحیح دے دیا آپ نے. یہ تو بڑی مشکل لفظ ہے. میں نے پوچھا ہے کسی سے بھی مسترب روایت جو ہے کی جاتے ہیں نہیں یہ تو نہیں پتا ہوگا مسترب روایت. ہاں اس کا معنی بتا ہے مسترب کا. اچھا یہ بتائیں اختلاط والے جو راوی ہیں ان کی روایات کا کیا حکم ہے؟ یعنی جس کا افسر خراب ہو جاتا ہے نا آخری دور میں تو اب اس کی حدیث ضعیف ہوتی ہے یا صحیح ہوتی ہے؟ اس کی حدیث ضعیف مردود ہے. کس حالت میں؟ ہر وقت پہلے بھی بعد میں بھی؟ جب اس کے کتابیں زندہ اور یا نظر ختم ہو گیا وہ تو اختلاط ہوا نا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ اختلاط والی بات ہے. مختلف راوی کی جو روایت ہے اس کا حکم کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. وہ صحیح ہوتی ہے یا ضعیف ہوتی ہے؟ اگر اختلاط کے اس سے پہلے بیان کی ہو تو وہ صحیح ہوتی ہے. ہاں اگر بعد میں ہو تو پھر وہ صحیح ہے. اور اگر معلوم نہ ہو کہ پہلے ہے یا بعد میں ہے تو پھر پتہ نہ چلے کہ یہ پہلے میں ہے یا بعد تو وہ پھر کیا ہوتی ہے؟ پھر بھی صحیح. ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے. ابھی پاس ہو گئے ہیں. مشکل سوال تھا. بہرحال آپ زیادہ کوشش کریں مزید. بہت سے میں نے مشکل سوال چھوڑ دیے ہیں کیونکہ ویسے اگر آپ کچھ کہیں تو مجھے یعنی آپ بتا سکتے ہیں آپ میں سے اب آپ ہاتھ کھڑا کریں گے مشکل جو سوالات ہیں. السابق واللاحق. ہاں جی اچھا ماشاء اللہ کافی ایسا چیز یاد ہے. آپ بتائیں گے. صاحب ایک بات لائق یہ ہے کہ ایک استاد کے 2 شاگرد تھے. ہاں جی. اور ان کی وفات کے اندر دونوں شاگرد تقریباً 100 سال سے زیادہ کا. ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے المختلف والمختلف. آپ کو ہی پتہ ہے آپ کو پتہ ہے نہیں؟ اچھا ماشاء اللہ بہت اچھا آپ سے آپ بتا دیں جی کیونکہ یہ تو وہ تو بڑی کلاس کی ہے نا یہ چھوٹی کلاس کی ہے. ٹھیک ہے. تتفق اسماء الروات لفظا وخطا وتختلف اسماء الآباء لفظا لاخص. یعنی مفہوم بیان کرے. ٹھیک ہے یہ تعریف بیان کر دی. یعنی کوئی مثال کے طور پر مفہوم بیان کرے کس طرح کے راوی ہوتے ہیں جو المختلف والمختلف ہوتے ہیں. کوئی ایک بیان کر دیں. سلام اور سلام یہ تو مختلف نہیں ہے. محمد بن عقیل اور محمد بن عقیل. نہیں اس میں تو خط نہیں بدلتا تھا. اس میں تو خط نہیں بدلتا. استاد جیسے میں تعریف اس میں آپ پر استاد جی المختلف والمختلف یہ ہوتا ہے کہ
نظر میں خط میں تو ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن لفظ بولنے میں وہ جیسے سلام اور سلام یہ لکھنے میں ایک جیسے ہے، لیکن ایک سلام ہے دوسرا سلام ہے، ایک نصیر ہے دوسرا نصیر ہے، معنی اس کا الگ الگ ہوتا ہے. نہیں بن یشمل غلیل نہیں. یحییٰ سے سعید بن ہے. ہاں جی یحییٰ سے سعید بن ہے سر. حیان الحبان. یہ استاد یہ اسی میں لکھا ہے، اسی میں یہی سلام اور حیان اور یہ آخر میں دینا ہے حیان الحبان. وہ آخر بتاتے ہیں. اصل میں آپ بتائیں کیا ہے جی؟ مختلف التکلیف، ہاں جی لکھنے میں ایک جیسے ہوں، سیگے ادا کرتا ہوں مختلف. ہاں صحیح ہے. اچھا یہ دو ہی ہے. کوئی مثال نہیں بتا سکتے؟ یعنی بعض اوقات نام اس طرح ہوتے ہیں نا کہ بظاہر ایک دوسرے سے وہ جو الفاظ ہیں نا وہ ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن نقطہ فرق ہو جاتا ہے. سفیان جزری عباس ہے، عیاش ہے. ہاں یہ مجھے ضرورت بزاز بزاز وغیرہ. ہاں جی یہ میں بتا چاہتا تھا کہ نصیر اور بصیر ایک ہی مثالیں دی ہیں. سارے ایک ہی ٹھیک ہے یہ کٹی نہیں ہے. خیر نہیں ہے ٹھیک ہے. بڑا یہ بہت اس بارے میں ایک کتاب لکھی ہے ایک بڑے محدث نے 5 جلدوں میں. وہ پتہ ہے کس کو نام آخر کریں المطلب المختلف میں ایک محدث نے 5 جلدوں میں کتاب چھپی ہوئی ہماری لائبریری موجود ہے. میں نے 10 کے دوران بتایا تھا جی پتہ تھا نہیں امام خطیب الرابی. نہیں آپ بتائیں بھائی. امام دارقطنی ہے، دار کو نہیں دیکھی المختلف والمختلف. خطیب میں کوئی لکھی ہوگی کہ مشہور نہیں ہو چھپی ہوئی تھی. یہ تو میرا خیال خطیب کی کتاب پر مختلف اور مختلف بھی ہے. یہ اگلے باب ہے. ایک اور بڑا مشکل سوال ہے المزید فی متصل الاسانید. یہ آخری سوال ہے. ہاتھ کھڑا کریں کہ کس کو یہ یاد ہے. اچھا ماشاء اللہ آپ نے یاد ہے. شکیل صاحب آپ بتائیے. شکیل صاحب بیان کریں. متصل سند میں کسی راوی کو اجازت کرنا ہے ذکر راوی کی جاتی ہے. کوئی مثال میں کرے واضح نہیں ہو رہا تھا. متصل سند میں ذکر راوی کی زیادتی بیان کر رہے ہیں. معلوم نہیں واضح نہیں کیا آپ وہ مثالوں سے یہ بھائی جو نا شوق کو کہیں دا غلام اللہ. ہاں جی غلام اللہ بھائی آپ کون شبیر صاحب اصل میں سند مالک ان اسناد الاعرج عن ابی ہریرہ. اب یہ پوری سند متصل بھی ہے صحیح بھی. سکارہ میں بیچ میں ایک راوی کا اضافہ کرتا ہے مالک کے بدل سفیان. ہاں جی ہاں مزید کی متصل اسانید. اس کے لیے اب جو حکم ہوگا اب حکم کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ سند میں پہلے سے سیکھا جو مزید نہیں ہے اس سے پہلے جو ہے وہ بھی اگر تصریح سماع کے ساتھ ہے تو وہ بھی مقبول ہے اور یہ بھی مقبول ہے. جی اگر وہ تصریح سماع کے ساتھ نہیں ہے ان کے ساتھ اور جو مزید ہے وہ صحیح تصریح ہے تو تصریح والی جو ہے مزید ہے وہ صحیح ہوگی وہ والی مقبول ہے. ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی. بہت ماشاء اللہ سب بھائی نے محنت کی ہے اچھے طریقے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے. یہ ہمارا استاد جی اس میں ہاں جی اسے سوال کر سکتے جی ایک آپ نے سوال کیا کہ تدلیس الاسناد کی تعریف میں جی تو آپ نے جامع لکھوائی تھی اس میں یہ تعریف لکھوائی تھی کہ راوی اپنے استاد سے نقل کرتا ہے لیکن وہ روایت اس نے نہیں سنی ہوتی. یہ تدلیس الاسناد کے مثال کا تعریف لکھی تھی. اور جو بھائی نے سنائی وہ تدلیس الشیوخ والے سنائی. اسناد ہی تھی. انہوں نے بھی یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے استاد سے روایت کرتا ہے نا. اس کے 2 استاد ہیں. 2 استاد ہیں. ایک استاد جس کو گرا رہا ہے, ایک استاد جو ہے وہ اس کا استاد ہے, استاد کا استاد. یہ دونوں اس کے استاد ہیں. اب جب دونوں اس کے ساتھ ہیں نا تو ایک استاد اگا کر اس جو دوسرا استاد سے روایت کرتا. یہ آپ نے بتایا تھا نا, میں تو یہ سمجھا تھا. یہی صحیح ہے. وہ تدلیس التسویہ کی کیا تعریف ہوگی؟ تدلیس التسویہ یہ بتائیں گے جی. آپ کو کسی کو پتہ ہے تدلیس التسویہ کی تعریف پتہ ہے؟ آپ کو ہی پتہ ہے. اب وہ تو جانا بھائی بتائیں سر. راوی اپنے استاد کو استاد کو ملاتا. اور تدلیس الاسناد کے کیا تعریف؟ فرق ہے. ایک ہوتا ہے استاد کو گرانا, ایک ہوتا ہے استاد کی استاد کو گرانا. سمجھے بات آپ کو؟
یعنی تدلیس الاسناد ہے استاد کو گرانا، اور تدلیس التسویہ ہے استاد کے استاد کو گرانا. وہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ جس طرح مطلب ہے کہ بقیہ حدیثیں بیان کرتے تھے نا تو وہ کہتے ہیں حدثنا اوزاعی، اوزاعی آگے بیان کرتے ہیں مثلا کسی ضعیف راوی سے، عن یوسف ابن صفی کوئی ضعیف راوی ہے وہ بیان کرتا ہے کسی اور سے جو اوزاعی کا استاد ہے. تو اب یہ بقیہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے حدثنا اوزاعی عن مثلا عمر بن عبدالعزیز. اب جو درمیان میں اس نے راوی گرایا ہے یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت بڑی شرارت ہے، کیونکہ وہ راوی تو متروک راوی تھا، ضعیف راوی تھا. لوگ تو یہ سمجھیں کہ یہ سند بظاہر صحیح ہے. ایسے راویوں کی کا حکم یہ ہے کہ جب تک سماع مسلسل نہیں ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگی، وہ قابل قبول نہیں ہوگی. ویسے تدلیس و تسویہ کرنے والے جو مشہور راوی ہیں دو چار وہ جانتے ہیں جی. آپ کو یاد ہے کہ تدلیس و تسویہ کرنے والے جو دو تین مشہور راوی، آپ ایک راوی کا نام بتائیے. استاد ایک ہے ولید بن بقیہ، دوسرا ہے ولید بن بقیہ نام کا کوئی راوی ہے، ولید بن مسلم. اچھا دوسرا یہ بقیہ ہاں جی ابو مصر رحمہ اللہ کے قول حدیث بقیہ نقول بن تقیہ سوال چھوڑیے جی حسن لغیری کا ہاں جی. یہ بتانا ہے اب ساتھ کسی کو یاد ہونا حسن لغیری روایت جو ہے، ایک تو ہوتا ہے نا حسن لذات کی، ایک حسن لغیری روایت. یہ جس کو حسن لغیری کا پتہ ہے تو پھر میں پوچھوں گا، آپ ہاتھ کھڑے کر جن کو پتہ ہے حسن لغیری. اچھا وہ جانا شبیر بھائی آپ بتائی تھی حسن لغیری. حسن لغیری کی دو مثالیں جی، ان میں سے ایک مقبول ہے. مقبول ایک حدیث ہے جو سند بالکل ضعیف ہے ہاں جی، لیکن کہیں دوسری کتاب میں اس کا ایک شاعر کے مطابق مل جاتی ہے جو بالکل صحیح ہے. تو صحیح حدیث کی وجہ سے اب یہ جو حدیث تھی بالکل کمزور ضعیف تھی جی یہ روایت ثابت نہیں تھی، اب اس کی وجہ سے اس کو حسن لغیری کریں اور یہ حجت ہے. اور ایک دوسری قسم ہے کہ 2 3 4 5 یہ ساری ضعیف اکٹھے کر کے اس کو صحیح حسن لغیری بنایا جائے، یہ مردود ہے. اہم حدیث میں سے متقدمین ہیں ان کے اندر یہ دیتا ہے کہ کسی بات کو قبول نہیں کیا. 20 مثالیں ملتی ہیں. اور جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر وضو کے دوران بسم اللہ کا مسئلہ، حالانکہ بہت ساری روایت سے یہ مسئلہ ثابت ہے لیکن وہ روایت زضعیف ہیں اور وہ روایت کی تعداد میں بہت ہیں. لیکن احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ 3 4 5 مل کے یہ حدیث حسن لذاتی بن گئی لغیری بن گئی. آپ نے فرمایا مسئلہ مردود ہے. ایک اور مثال بھی ہے جیسے امام ابو حاتم سے بھی سوال کیا گیا تھا داڑھی کے طول کے بارے میں. اس معاملے میں روایت تو ہیں کافی ساری لیکن وہ سب ضعیف ہیں. لیکن امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ساری ضعیف مل کے اب حسن لغیری بن گئی ہیں لہٰذا مسئلہ درست ہے. آپ نے فرمایا مسئلہ ثابت نہیں. ہاں بعد میں تحقیق کر کے علم نے اس مسئلے کو نکالا ہے کہ اسے حدیث سے ثابت ہے. اور یہ جو مسئلہ حسن لغیری کا مجموعی طور پر بھی دیکھا جائے تو کوئی اس پر عمل نہیں کر سکتا. جیسے بریلوی حضرات ہیں ویسے دیوبندی حضرات ہیں وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم حسن لغیری کو مانتے ہیں ہمارے نزدیک حجت ہے، لیکن وہی لوگ ہیں بے شمار حدیثات دیتے ہیں جو صرف ضعیف نہیں بلکہ صحیح بھی ہوتی ہیں. جیسے رفع الدین کا مسئلہ ہے، رفع الدین کے مسئلے پہ تقریباً حدیث کی تعداد 350 اور صحیح ہے، لیکن وہ کہتے رہتے ہیں کہ روایت میں اس طرح ہے یہ وہ ہے. لیکن آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ساری روایت چلو صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہیں، یہ مل کر حسن لغیری بن کے رفع الدین کرنا چاہیے. بے شمار مسائل ہیں اور جو ہے حدیث کے اندر بھی اس قسم کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ بھی اس پہ عمل پورا نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیں کہ وہاں سندھ میں کراچی یا اس میں دربار میں عبدالرزاق دال کے نام سے ایک آدمی ہے اور ادھر خبیب فیصل آبادی، یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حسن لغیری حجت ہے، یہ کوئی اتفاقی مسئلہ ہے. تو کیا یعنی ابو دجانہ بھائی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے ان کی بات؟ ان کی بات بالکل غلط ہے. اچھا یہ اپنی مرضی کی روایت پسند ہے کہتے ہیں لیکن ٹھیک اور کچھ
سال تک کال والے جی عمر کا سلام دے دیجیے بھائی آپ کو کیا نام ہے شبیر احمد آپ ذرا اس مختصر دورے کے بارے میں ذرا بتا دیں گے ادھر سامنے جی یہ جو ہمارا یہاں پر وہاں ہوا ہے نا یہ 20 روزہ اچھا ٹائم کتنا ہے 5 منٹ بہت اچھا صلی وسلم علی رسول کریم الحمدللہ علم حدیث کے پیچھے سفر کرنا علم حدیث کے اصول کے لیے نکلنا یہ علم حدیث کے عظیم سفر کے لیے نکلنا گھروں سے دور دور جانا یہ وقت کے عظیم اسلاف کا ایک سفر تھا ان کی زندگیاں تھیں ان کی زندگی سے ملنے والے واقعات تھے اس صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں جابر بن عبد اللہ مولف روایت ذکر کی ہے جو کہ دوسری کتابوں میں موصولاً بھی ثابت ہے کہ آپ مدینہ طیبہ سے ایک پورا مہینہ سفر کر کے شام کی سرزمین پر پہنچے جیسے ایک حدیث لینے کے لیے تو اس حدیث کو پڑھتے ہوئے اور محدثین کے سفر ناموں کو پڑھتے ہوئے ہم سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فتنے کے دور میں ہمیں اسلاف کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہمیں اس عظیم قدم اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائی جو محدثین اور امت کے اسلاف کا قدم تھا اس اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنے کے بعد ہم الحمدللہ شیخ محترم کی بھی مرتب مشکور ہیں انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ ٹائم نکالا اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں یہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے جو کچھ پڑھا ہے اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ صرف چند دنوں کی تعلیم نہیں تھی بلکہ ایک زندگی کا دستور تھا منشور تھا اللہ کے فضل و کرم سے ہم مدارس میں پڑھے ہیں مدارس میں کورس کیا ہے میں خود بذاتی مدرسہ فارغ التحصیل ہوں لیکن میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعویٰ کرنا کوئی غلط نہیں سمجھتا کہ مدرسے کے اتنے طویل سالوں میں وہ کچھ ہم نہیں حاصل کر سکے جو اللہ کے فضل و کرم سے اور شیخ کی عنایت سے ہم نے وہ کچھ حاصل کیا ہے 20-25 دنوں میں ہم نے وہ کچھ پا لیا جو ہم 20 سالوں میں نہیں پا سکے یہ علی عظیم حدیث کا سفر شخصیت سے عظیم حدیث سے علم حاصل کرنا یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم انعام ہے تو مجھے آپ کو سب کو اس اللہ تعالیٰ کے نام کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے اور ہم جو کچھ یہاں پڑھے ہیں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہم سب کو چاہیے کہ اس عظیم سفر کا زندگی میں فائدہ اٹھائیں ان محدثین کے بلائے اصول کو اپنی زندگیوں پہ نافذ کریں اور اپنی زندگیوں میں اس علم سے فائدہ اٹھائیں اور علم حدیث کی ترویج کے لیے ہم کوشش کریں نکلیں اور دین کی دعوت و تبلیغ اور اس علم کے سامنے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس علم کو عام کرنے کے لیے کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہم سب جو یہاں دور دراز سے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سفر کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہم جو اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس علم سے زندگی بھر فائدہ اٹھائیں اور اس پیغام کو اس علم کو جو ہم نے سیکھا ہے ہم اوروں تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی توفیق عطا فرمائے آپ بیان کر دیں آپ بیان کر دیں میں نے بھی بہت نہیں آپ کو بڑے خطیب ماشاء اللہ یہ سارے جو ہے نا یہ اللہ کی فضل سے چنیدہ آزاد ہیں عبدالستار صاحب آپ کو تھوڑا 2-3 منٹ لگا دیں نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس کے بعد ہم استاد محترم حضرت الشیخ حافظ زبیر علی صاحب حافظ اللہ کے مشکور ہیں اور اس دورہ کے انتظامیہ حافظ شیر محمد صاحب کے انہوں نے ہمیں یہ بہت سارے وسائل مہیا فرمائے اور ہمیں کھانے کا پینے کا رہائش کا ہمارا بندوبست دیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عنایت فرمائے اور ہم سب ساتھی مثلاً 4 ساتھی سندھ سے حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں کوئی ساہیوال سے تشریف لائے ہیں میں خود مظفر گڑھ سے تشریف لایا ہوں اور باقی بھائی پوری سرگودا سے تشریف لائے ہیں یہ اس علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ تمام طالب علم کی ساری کوشش کو قبول فرمائے اور ہم آخر میں دعا دو ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ محترم کو صحت کا عالی نصیب فرمائے اور مزید اللہ تعالیٰ شیخ محترم سے دین کا کام لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے قبول فرمائے یعنی میری طبیعت آتے ہی خراب ہو گئی تھی نا یہاں اس دفعہ مجھے سب بیماری کا
सामना करना पड़ा। उसके बावजूद अल्लाह के फजल से रोज़ दरस होता, कोई ऐसा दिन नहीं था जिसमें बेराजरी हुई। हाँ जी, मेरी तरफ से जो ये नसीहतें हैं ना, एक तो ये है कि तमाम तालिब अल्लाह के फजल से आप उलमा हैं, आदाब जो है ना तालिब इल्म के, तालिब हदीस के, उनका ख़ास आदत है हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा जो है वो नेकी अपनानी चाहिए, अपने आप को बुराई से और ऐसे कामों से दूर रही जो शरीयत में ममनू है। किसी का दिल दुखाना, किसी को नाराज़ करना, किसी का लक़ब गलत रखना, किसी को गालियाँ देना, किसी से लड़ना, ये सारी बातें इससे जुड़ा। दूसरा ये है कि जो किताबें हैं, मिसाल के तौर पर उसूल हदीस हमने पढ़ी, ये किताब, इसके अलावा हदीस किताबें, उन्हें पूरी मेहनत से पढ़ना चाहिए। फिर ये है कि उन पर अमल भी करना है। हमने यानी असल मकसद तो उसूल हदीस का ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस हमें मालूम हो जाएगी। तो जब सही हदीस मालूम हो जाएगी अला रास वल ऐन, उस पर हमने अमल करना है, अपनी ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजारनी है। यानी ये हमें अपना नस्ल वल ऐन बनाना चाहिए। फिर हदीस पर अमल भी करना उसी तरह है जिस तरह हमारे असलाफ ने किया। ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने किसी एक मसले में भी, चाहे वो अकीदे का है या कि फ़ुरूक़ का है, असलाफ से हटकर कोई रास्ता इख्तियार किया ना, तो वो एक रास्ता गलत होगा। अगर अकीदे में बात होगी तो फिर गुमराही होगा। और अगर असलाफ में इख्तिलाफ है किसी मसले में, तो फिर राजी मतूद दे सकेंगे। बहुत से ऐसे मसाइलों में कुरान करीम की आयत होती है या हदीस होती है, तो उसका एक आदमी मफ़हूम बयान करता है, डॉक्टर उस्मानी एक मफ़हूम बयान करता है, मसूद अहमद BSc एक मफ़हूम बयान करता है, कोई और मफ़हूम बयान करता है। तो हमने हर आदमी का मफ़हूम नहीं मानना, हमने उन्हें कहना है कि बताओ साहबा ने क्या मफ़हूम, अगर हदीस में है तो हदीस बताओ। जिस तरह कुरान की तशरीह बयान करता है, अगर हदीस में है तो हदीस कुरान की तशरीह बयान करती है, हदीस की तशरीह बयान करती है। अगर साहबा ने बयान कर रखा तो वो बयान करो। उसके बाद ताबीन ताबीन ख़ास तौर पर मुहद्दिसीन, ये खैरुल कुरून का जो ज़माना है ना 300 साल का, ये इस्लाम का सबसे बेहतरीन ज़माना है। उसमें मिल जाता है कि आदमी कोई किसी आयत या दावत अहले हदीस TV की मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।